نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین اس وقت ہمارے سامنے ہے اور اس کے مضامین سمجھنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ سورہ یاسین مکی دور کی سورہ ہے۔ روایت ہے کہ جو شخص یہ سورت اللہ اور آخرت کے لیے پڑھتا ہے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ یہ سورت اپنے مرنے والوں پر پڑھا کرو، یعنی اس سے موت اور نزع روح آسان ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ اس وقت ہوگا جب مرنے والے نے اپنی زندگی میں سورہ یاسین کی تلاوت اور مضامین کو اپنا معمول بنا لیا ہو۔ اب آخری لمحات میں جب وہ آخرت کی نعمتوں اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی نوید سنے گا تو موت کا پل عبور کرنا آسان ہو جائے گا۔ یوں بھی سورہ یاسین جس کی زندگی کا معمول ہو ان کی شان یہ ہے، الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ یہ وہ لوگ ہوں گے، یہ وہ لوگ ہیں کہ فرشتے ان کی جب روح نکال رہے ہوتے ہیں تو یہ پاکیزہ ہوتے ہیں، صاف پاک ہوتے ہیں، اور فرشتے اسی وقت سے کہنے لگ جاتے ہیں کہ سلام علیکم، جو کچھ زندگی میں تم اعمال کرتے رہے تو آؤ اس کے صلے میں اللہ تمہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ باقی اللہ تعالیٰ محض اس کی تلاوت سے کسی کی موت کی سختیوں کو آسان فرما دے تو اس کا کرم ہے۔ ایک اور روایت بھی سن لیجئے۔ حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قلب القرآن یاسین، قرآن کا دل یاسین ہے۔ اس کے ساتھ ایک دوسری حدیث یاد کیجئے، فرمایا کہ الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ۔ انسان کے دل، انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ الا وَهِيَ الْقَلْبُ، یاد رکھو کہ وہ دل ہے۔ ظاہری طور پر بھی دل کا فنکشن اگر ٹھیک نہ ہو تو انسان کی زندگی بڑی اجیرن ہو جاتی ہے، اور روحانی طور پر یہی معاملہ ہے۔ یہ دو حدیثیں ہمارے سامنے آ گئیں۔ اس کے ساتھ اسلامی عقائد میں عقیدہ آخرت دل کی طرح ہے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ تین اس بنیادی عقیدے ہیں، توحید، رسالت اور آخرت۔ ان میں عقیدہ آخرت یہ دل کی طرح ہے۔ یہ عقیدہ درست ہو جائے تو باقی عقائد اور اعمال خود بخود درست ہوتے جائیں گے۔ سورہ یاسین کو قرآن کا دل غالباً اسی لیے فرمایا گیا کہ اس صورت میں توحید اور رسالت کے ساتھ ساتھ خاص طور پر عقیدہ آخرت نہایت بلیغ اور دلکش انداز میں بیان ہوا ہے۔ یہ صورت جو قرآن کا دل ہے، اگر انسان کے دل میں بیٹھ جائے تو باقی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ فرمایا کہ یاسین، قسم ہے قرآن حکیم کی، یعنی ہم اس قرآن کو اس بات پر بطور گواہ پیش کر رہے ہیں کہ آپ رسولوں میں سے ہیں، صراط مستقیم پر ہیں، اور یہ کتاب عزیز و رحیم ذات کی طرف سے نازل کی جا رہی ہے، اور اس لیے نازل کی جا رہی ہے کہ آپ ان لوگوں کو انذار کریں جن کے آباء اجداد کو انذار نہیں کیا گیا اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب تسلی دی جا رہی ہے کہ ان میں سے اکثر لوگوں پر عذاب کا فیصلہ ثابت ہو چکا، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں نہیں ایمان لائیں گے؟ کیا زبردستی اللہ تعالیٰ انہیں ایمان نہیں لانے دے رہا؟ ایسی بات نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے
اپنی گردنوں میں طوق ڈال لی ہے، انہوں نے اپنے آپ کو طوقوں میں جکڑ رکھا ہے، اور وہ طوق عادتوں کے ہیں، رسوم و رواج کے ہیں۔ تو جب انہوں نے اپنے آپ کو ان رسوم و رواج میں جکڑ لیا تو ہم نے بھی ان کی گردنوں میں یہی ان کی رسوم اور ان کی عادتیں طوق بنا کر ڈال دیں۔ وہ یہاں ٹھوڑیوں تک پہنچ گئے ہیں، اور ایسا ہے کہ یوں سر نہیں جھکا سکتے، بس یوں سر اٹھائے کھڑے ہیں، یعنی نیچے سر جھکائیں اللہ کے سامنے تو انہیں کچھ حاصل ہو، وہ تو سر اونچا کیے ہوئے اور اکڑے ہوئے کھڑے ہیں۔ ہم نے ان کے سامنے بھی دیوار کر دی، ان کے پیچھے بھی دیوار ہے، سامنے بھی آڑ پیچھے بھی آڑ۔ سامنے کی آڑ کیا ہے کہ مستقبل کے نتائج نہیں سمجھ رہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اور پیچھے کی آڑ کہ ماضی میں جو کچھ ہو چکا گزشتہ تاریخ، اس سے بھی انہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ ان کی آنکھوں پر ہم نے پردہ ڈال دیا اور ان کو کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ اس وقت حال یہ ہو گیا کہ آپ انہیں انذار کریں نہ کریں برابر ہے، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ انذار کا اثر ان لوگوں پر ہوتا ہے کہ جو نصیحت قبول کرتے ہیں اور بن دیکھے رحمان سے ڈرتے ہیں۔ جو شخص طلب ہی نہ رکھتا ہو، جو شخص عمل کرنا ہی نہیں چاہتا ہو، تو اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو کچھ عنایت نہیں فرمایا کرتے۔ فرمایا کہ جو پیروی کرتا ہے تو اسے بشارت دے دیجئے کہ اللہ اس کے گناہ معاف کرے گا اور اطاعت پر اسے بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ آخرت کا ذکر ہے، یقیناً ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے، اور ہم لکھ رہے ہیں جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا اور جو اپنے پیچھے چھوڑا ہے، یعنی اعمال خیر یا اعمال شر، اچھے یا برے اعمال جو پیچھے چھوڑ آتے ہیں وہ سب ہمارے علم میں ہیں، اور ہم نے ہر چیز کو لوح محفوظ میں شمار کر رکھا ہے اور اس میں درج کر رکھا ہے۔ یہاں تک اس کی ابتدا ہے، مضمون کی ابتدا۔ اب فرمایا کہ یہ جو قصہ ایک اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، اور اس قصے میں انذار ٹھکرانے والوں کے لیے عبرت ہے اور قبول کرنے والوں کے لیے بشارت ہے۔ فرمایا کہ ان کے سامنے بستی والوں کا قصہ وہ بیان کیجئے۔ یہ جو یہاں پر وقف لازم ہے، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، وقف لازم۔ پھر اس کے بعد ہے اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، یہ مقام قبول دعا کا مقام ہے۔ تلاوت کرتے ہوئے جب انسان یہاں رکے تو اپنے دل میں اللہ سے جو مانگنا چاہے مانگے، اللہ اسے قبول فرماتا ہے۔ اور ہم اللہ سے عافیت چاہتے ہیں، ہم اللہ سے اس کی رحمت چاہتے ہیں، ہم اللہ سے اپنے وطن کی حفاظت چاہتے ہیں۔ تو ان کے سامنے بستی والوں کی مثال بیان کیجیے۔ ان کے پاس رسول آئے، اور 2 رسول اللہ نے بھیجے، انہوں نے دونوں کو جھٹلایا۔ اللہ نے ان کی تائید کے لیے تیسرا رسول بھی بھیجا۔ انہوں نے کہا رسولوں نے کہ دیکھو ہم تمہاری طرف اللہ کے رسول بن کر آئے ہیں۔ کہنے لگے کیسے رسول؟ ہماری طرح کے تو انسان ہو، اور اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی ہے، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ یہی بات سورہ ملک کے اندر بھی آ رہی ہے۔ لوگ انکار کر دیتے ہیں کہ یہ سب وحی اور آنا، یہ سب معاذ اللہ ایک ڈھونگ ہے، اور کوئی حقیقت اس میں نہیں ہے۔ رسولوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف رسول ہیں، اور ہمارے ذمے صرف کھلے طور پر پہنچا دینا ہے، یعنی ہمارے ذمے پہنچانا ہے، منوانا نہیں۔ مان لوگے تو تمہارا بھلا ہے، نہیں مانو گے تو عذاب تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ جواب میں کہنے لگے کہ ہم آپ کو منحوس سمجھتے ہیں، معاذ اللہ۔ رسولوں کو کہہ رہے ہیں ہم آپ کو منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم لوگ باز نہ آئے۔ رسولوں کو کہا اگر تم اپنی اس دعوت سے نہ روکے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے اور سخت سزا دیں گے۔ کہا یہ جو نحوست تم سمجھ رہے ہو ہمارے آنے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ نحوست خود تمہارے ساتھ ہے، تمہارے اعمال کی وجہ سے ہے۔ اصل میں تم لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہو۔ بس یہ ان کے اندر باتیں چل رہی تھیں،
اور رفتہ رفتہ انہوں نے ایک منصوبہ بنایا کہ رسولوں کو شہید کر دیا جائے۔ یہ بات شہر کے پرلے کنارے میں ایک صاحب تک پہنچ گئی جو ایمان لا چکے تھے۔ انہیں جب یہ پتہ چلا کہ یہ لوگ رسولوں کو قتل کرنے پر تل چکے ہیں تو وہ دوڑتے ہوئے آئے اور کہنے لگے کہ میری قوم، رسولوں کی بات مان لو، ان کے پیچھے چلو، یہ دیکھو کہ ہیں کیسے، ان کی بات مانو جو بالکل بے لوث ہیں، بے غرض ہیں، تم سے کچھ مانگتے نہیں ہیں اور خود بھی سیدھی راہ پر چل رہے ہیں۔ تو جو بے لوث ہوں اور سیدھی راہ پر چل رہے ہوں یقیناً ان کی پیروی کرنی چاہیے۔ پھر اس بندہ خدا نے کہا اور مجھے کیا ہوا کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ تو توحید کی بات بھی کر دی، رسالت کی بات بھی کر دی اور آخرت کی بات بھی اس میں آ گئی۔ اب عقلی طور پر بتایا، شرک کی تردید کی ہے کہ کیا میں اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کو اپنا خدا مان لوں کہ اگر رحمان مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتی، نہ ہی وہ مجھے اللہ کی پکڑ سے چھڑا سکتے ہیں۔ تو میں اللہ کو چھوڑ کر ایسے خداؤں کی بات مانوں، انہیں اپنا معبود سمجھوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر میں یہ کروں گا میں تو صریح گمراہی میں پڑ جاؤں گا۔ سنو، انی آمنت بربکم، میں تو تمہارے رب پر ایمان لے آیا۔ حالانکہ وہ نہیں مان رہے تھے، لیکن اس میں بھی ایک دعوت دے رہے ہیں کہ حقیقت میں تو تمہارا رب بھی وہی ہے جو میرا رب ہے۔ تو میں رب پر ایمان لا چکا، میں نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا، فاسمعون، میری اس دعوت توحید کو سنو۔ بس یہ اتنا کہنا تھا۔ اب وہ جو غصہ پہلے رسولوں پر تھا وہ تو اپنی جگہ پر رہا اور وہ سب اس بندہ خدا پر تل گئے، پل پڑے اور انہوں نے شہید کر دیا اس اللہ کے بندوں کو جو انہیں دعوت دے رہا تھا کہ رسولوں کی بات مان لو، اس کو شہید کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ادھر وہ شہید ہوا، ادھر سے کہا گیا، آواز آئی ادخل الجنہ، آجا میرے پیارے جنت میں داخل ہو جا، میری خاطر تو نے اپنی جان قربان کر دی، جنت میں داخل ہو جا۔ یہ شہداء کا خاص مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں فوری طور پر جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ کہنے لگے جب وہ جنت میں پہنچے اور وہاں جنت کی نعمتیں دیکھیں، وہاں کا اعزاز و اکرام دیکھا، تو وہاں جا کر بھی کہتے ہیں کاش کہ میری قوم جان لے کہ میرے رب نے میری مغفرت کر دی اور مجھے عزت معزز لوگوں میں شامل کر دیا، کاش کہ میری قوم کو پتہ چل جائے اور وہ بھی ایمان قبول کر لیں۔ یعنی داعی کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ ہر حال میں قوم کا بھلا چاہے۔ یہ تو ہو گیا، اب رسولوں کی بات نہیں مانی اور جو ان کے لیے مذکر ناصح بن کر آیا اس کی بات نہیں مانی، چنانچہ اللہ نے پکڑا اور عذاب آیا۔ عذاب میں اللہ جل شانہ یہاں پر یہ بات فرما رہے ہیں اور یہ پڑھ کر دل ہل جاتا ہے۔ ہم نے اس شخص کے بعد، اس بندہ خدا کے بعد، ہم نے اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نازل نہیں کیا، وما کننا منزلین، اور ہم لشکر نہیں اتارا کرتے۔ یعنی ہمیں کسی قوم کو تباہ کرنے کے لیے، کسی کو سزا دینے کے لیے کوئی لشکر لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، بس ایک چنگھاڑ تھی، فرشتے کی ایک چنگھاڑ تھی، فاذا ہم خامدون، سو ان کے ہارٹ فیل ہو گئے اور وہ بجھ کر رہ گئے۔ بس رب کو کوئی لشکر نازل نہیں کرنا پڑتا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کی پکڑ سے انسان کو ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یا حسرتاً علی العباد، ہائے افسوس بندوں پر۔ اللہ کسی کو عذاب دے کر خوش نہیں ہوتا، اللہ خوش ہوتا ہے لوگوں کو جنت میں داخل کر کے، لیکن جب بندے نہیں مانتے اور پھر ان کے کرتوتوں کی سزا دینی پڑتی ہے، اللہ خود فرماتا ہے کہ ہائے افسوس ان بندوں پر۔ جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آیا تو یہ لوگ اس کے ساتھ استہزاء کرتے رہے، اس کا مذاق اڑاتے رہے،
جب بھی رسول آیا تو اس کا مذاق اڑاتے رہے۔ اس مقام پر ذرا رک کر غور کیجئے کہ یہ معاملہ صرف گزشتہ قوموں کے ساتھ نہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے رسولوں کی آمد کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، لیکن ایک رسول اب بھی ہمارے اندر موجود ہے، ایک رسول ہمارے اندر اب بھی موجود ہے، اور وہ رسول ہے خدا کا یہ قرآن جو اس وقت ہمارے سامنے ہے۔ یہ بھی اللہ کا رسول ہے۔ اسے ٹھکرانا، اسے نظر انداز کرنا، گویا اپنے درمیان موجود رسول کی بات کو ٹھکرانا ہے۔ ہم دیکھیے، ہم موئے مبارک کی قدر کرتے ہیں، قدر کرنی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہر چیز کی ہم قدر کرتے ہیں، یہ ایمان کی علامت ہے۔ لیکن جتنی قدر ہم موئے مبارک کی کرتے ہیں، اتنی قدر ہم قرآن کی نہیں کرتے۔ یہ افسوسناک بات ہے۔ قرآن مجید ایک طرف اللہ کا کلام ہے، اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت زبان سے ادا ہوا۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں مانگتے ہیں، اور امید یہ رکھتے ہیں کہ اللہ اسے قبول فرمائے گا، اس لیے کہ آپ کی زبان سے صادر ہوئی۔ تو جو اللہ کا کلام ہو اور اللہ کے رسول کی زبان سے صادر ہوا ہو، اس میں تو دوہری برکت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل یادگار اور حقیقی تبرک یہ قرآن مجید ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ مضمون کہ قرآن رسول ہے، اس کے بعد کی آیات میں کئی جگہوں پر یہ مضمون آ رہا ہے، میں انشاءاللہ عرض کرتا رہوں گا۔ فرمایا کہ جب بھی کوئی رسول آیا، لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا۔ کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے ہم کتنی قوموں کو ہلاک کر چکے، اور جن قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا وہ اب ان کے پاس دوبارہ نہیں آئے؟ تو گزشتہ تاریخ سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ سب آخرت میں اللہ کے پاس حاضر کیے جائیں گے۔ یہ قصہ جس میں بشارت ہے اور جس میں انذار کو ٹھکرانے والوں کے لیے عبرت ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ یعنی یہ جو بات فرمائی کہ گزشتہ قوموں کی ہلاکت ہے اور اللہ کے پاس وہ حاضر کیے جائیں گے، اس میں آخرت کی بات لوگوں کو سمجھائی گئی۔ اب یہ ہے کہ قیامت آئے گی، قیامت کے آنے پر، قیامت کے وقوع پر اللہ تعالیٰ عقلی طور پر ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ سب سے پہلی چیز وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، نظام ارضی سے استدلال فرما رہے ہیں۔ مردہ زمین کا زندہ ہونا اور اس سے نباتات اگنا، چشمے پھوٹنا، اور پھر نباتات، حیوانات اور دوسری مخلوقات کا جوڑا جوڑا ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آخرت واقع ہوگی، قیامت آئے گی۔ یہ دلیل یوں بنتی ہے کہ ہر چیز کا دنیا میں جوڑا موجود ہے، کوئی چیز بے جوڑ نہیں، بے جوڑ ذات صرف اللہ کی ہے۔ اب دنیا تو ہے، اس کا جوڑا کون سا ہے؟ اس کا جوڑا ہے آخرت۔ جب تک دنیا کے مقابل آخرت نہ ہو تو یہ اصول ہی کامل نہیں ہوتا۔ تو دنیا کا وجود بذات خود، لفظ دنیا یہ خبر دے رہا ہے کہ اس کے پیچھے آخرت آنے والی ہے۔ دنیا کا معنی ہے وہ جہان جو ہمارے قریب ہے، جس میں ہم بس رہے ہیں۔ تو جو ہمارے قریب ہے، یہ لفظ بتا رہا ہے کہ اس کے بعد کوئی اور جہان بھی آنے والا ہے۔ لفظ دنیا یہ بتا رہا ہے، تو اس دنیا کا جوڑا وہ آخرت ہے۔
پھر اللہ تعالیٰ نے نظام فلکی سے استدلال فرمایا. دیکھیے ان آیات میں الشمس اور النہار کے الفاظ استعمال ہوئے اور القمر کے الفاظ استعمال ہوئے. الشمس اور النہار کے الفاظ میں دنیا کی طرف اشارہ ہے کہ سورج کی طرح دنیا بھی پر رونق اور چمکدار ہے، انسان کے لیے بہت پرکشش ہے. اور اللیل کے لفظ میں قیامت کی طرف اشارہ ہے کہ قیامت کے روز بھی گھٹا ٹوپ اندھیرا چھا جائے گا، دنیا روشن نظر آتی ہے اور رات اندھیری ہے. تو جیسے یہ الشمس سورج روشن ہے، دن روشن ہے، تو دنیا کی طرف اشارہ ہے. اور آخرت اللیل کے لفظ میں آخرت کی طرف اشارہ ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے. اب فرمایا کہ قیامت کی ایک نشانی رات ہے، قیامت کی ایک نشانی وآیۃ لہم اللیل، ایک نشانی رات ہے، جسے جیسے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں، نسلخ منہ النہار، اور رات آ جاتی ہے اور لوگ اندھیرے میں کھڑے رہ جاتے ہیں، اسی طرح ہم دنیا کی رونق کی چادر بھی کھینچ لیں گے اور لوگ فنا کی تاریکی میں گر پڑیں گے. پھر سورج کی بات فرمائی کہ جیسے سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلتا رہتا ہے اور وقت مقرر پر غروب ہو جاتا ہے، اسی طرح یہ کائنات بھی اپنی آخری منزل کی طرف رواں دواں ہے اور وقت مقرر پر فنا کی تاریکی میں غروب ہو جائے گی. عزیز و علیم ہستی نے سورج کی طرح دنیا کی تقدیر بھی مقرر کی ہوئی ہے. دنیا کا بھی ایک خاص وقت ہے، ذالک تقدیر العزیز العلیم. جیسے سورج کے ڈوبنے کا وقت ہے تو زمین، یہ دنیا جہان، اس کے ڈوبنے اور اس کی فنا کا بھی وقت مقرر ہے. فرمایا کہ جیسے چاند کی منزلیں مقرر ہیں، ان منزلوں سے گزرتا ہوا کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے. آپ کبھی دیکھیں پہلی رات کا چاند بالکل باریک بڑھتا رہتا ہے اور پھر آخری راتوں میں بالکل ویسے کھجور کی ٹہنی کے کالعرجون القدیم، کھجور کی ٹہنی، پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے اور پھر بالکل غائب ہو جاتا ہے آخری رات میں. اسی طرح دنیا بھی اپنی طے شدہ منزلوں سے گزرتی ہوئی پرانی ہو کر فنا ہو جائے گی. پھر فرمایا مان لیا قیامت آ سکتی ہے تو آ کیوں نہیں جاتی؟ جواب دیا للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. جیسے رات کے وقت سورج نہیں آ سکتا اور دن کے وقت رات نہیں آ سکتی، اسی طرح نہ دنیا کی عمر بڑھ سکتی ہے اور نہ قیامت پہلے آ سکتی ہے. اور جیسے سورج اور چاند کا مدار مقرر ہے، اسی طرح دنیا اور آخرت کا مدار بھی مقرر ہے. تو عجیب طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ عقلی استدلال سے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ آپ دن رات کا یہ آپ کا مشاہدہ، اس یہ مشاہدہ دلیل ہے ہمارے لیے، ہمارا مشاہدہ ہمارے لیے دلیل ہے کہ قیامت آئے گی. پھر اللہ تعالیٰ نے سمندری احوال سے استدلال فرمایا وآیۃ لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون. جیسے طوفان نوح میں جو قیامت صغریٰ تھی، طوفان نوح ایک قیامت صغریٰ ہے، جیسے طوفان نوح میں تمہیں موت آ ہی گئی تھی اور اب بھی جب تم کشتیوں اور جہازوں میں سفر کرتے ہو اور طوفان میں گر جاتے ہو، گویا موت آ ہی جاتی ہے. اگر ہم چاہیں ڈبو دیں، مار دیں، لیکن اپنی رحمت سے ہم تمہیں بچا لیتے ہیں، گویا نئی زندگی عطا کرتے ہیں. اسی طرح قیامت کا ہولناک طوفان بھی آئے گا، اس میں ہم سب کو فنا کے گھاٹ اتاریں گے اور پھر نئی زندگی عطا فرمائیں گے. یہاں تک 3 دلائل اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے. اب جو لوگ انذار سے گریز کرتے ہیں، اللہ کے رسولوں کی بات، قرآن کی بات نہیں سنتے، فرمایا کہ ان کی اخلاقی حالت کیا ہے کہ اصل میں ان کی طبیعت میں لاابالی پن ہے، بخل ہے اور خسیس الطبع لوگ ہیں اور آخرت سے بے فکری ہے، اس لیے ان کو پرواہ نہیں. اگر آخرت کی ذرا سی فکر دل میں موجود ہو اور یہ احساس ہو کہ کیا ہوگا،
تو یقیناً یہ بات سنیں اور اس پر عمل کریں۔ اب اللہ تعالیٰ قیامت کبریٰ کے مناظر بیان فرما رہا ہے۔ اس سے پہلے صیحۃ واحدہ کا لفظ آیا، ولا الی اہلہم یرجعون کا لفظ آیا، اور اب یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ وہی لفظ استعمال فرما رہا ہے، ما ینظرون الا صیحۃ واحدۃ تأخذہم، اور فاذا ھم جمیع لدینا محضرون، یہ لفظ پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا۔ یعنی یہ جو پہلے عذاب آئے ہیں وہ اس بڑی قیامت کی ایک دنیاوی صورت تھی، وہ قیامت صغریٰ تھی۔ اب قیامت کبریٰ میں ایک بڑے پیمانے پر وہ ایک فرشتے کی چنگھاڑ ہوگی اور سور پھونکا جائے گا، جو لوگ آپس میں بحث کر رہے ہوں گے اور سور کی آواز آئے گی اور ان کو پکڑ لے گی، نہ تو وہ کسی کو وصیت کر سکیں گے، ولا الی اہلہم یرجعون، اور نہ ہی وہ اپنے گھر کی طرف لوٹ سکیں گے، جو جہاں ہوگا وہیں پر گر جائے گا۔ یہ تو پہلا سور ہے۔ اب اس کے کافی مدت کے بعد پھر دوسری مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا، تو لوگ اپنی قبروں سے نکل کر اٹھ کر اپنے رب کی طرف پھیل پڑیں گے، یعنی دربار الہی میں حاضری کے لیے چل پڑیں گے۔ اس وقت کا منظر دیکھ کر کہیں گے، یا ویلنا، ہائے ہماری کمبختی، ہمیں ہماری مرقد سے کس نے اٹھا دیا۔ مرقد اپنی قبروں کو کہہ رہے ہیں، ظاہر ہے کہ کافروں کی قبر ہے تو اس میں بھی ایک عذاب ہے، لیکن قیامت کے ہولناک منظر کے سامنے قبر انہیں آرام گاہ لگ رہی ہے، تو کہیں گے ہمیں ہماری قبر سے، آرام گاہ سے کس نے اٹھا دیا۔ جواب آئے گا کہ ھذا ما وعد الرحمن، یہ وہ دن ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے تم تک پہنچایا اور رسولوں نے سچ کہا۔ کچھ زیادہ ہمیں اس کے لیے تکلیف نہیں کرنی پڑے گی، بس ایک سخت آواز ہوگی اور سب اللہ کے دربار میں حاضر ہو جائیں گے۔ قیامت کے دن عدالت کا اصول کیا ہے؟ آج کسی پر ظلم نہیں ہوگا، ہر شخص کو اپنے عمل کی جزا ملے گی۔ دنیا میں جن لوگوں نے انذار قبول کیا ان کے لیے فرمایا گیا تھا پہلے فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، ان کے لیے مغفرت اور اجر کریم ہے۔ یہ آیات جو اب تلاوت ہو رہی ہیں کہ ان اصحاب الجنۃ الیوم فی شغل فاکہون، یہ اس بشارت کی وضاحت ہے کہ دنیا میں جن لوگوں نے آخرت کی فکر کی آج وہ بے فکر ہوں گے۔ دنیا میں جن لوگوں نے آخرت کی فکر کی قیامت کے دن وہ بے فکر ہوں گے، اور دنیا میں جن لوگوں نے ہماری بات سنی آج ان کی ہر بات سنی جائے گی۔ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، ہر بات ان کی سنی جائے گی۔ دنیا میں جن لوگوں نے تنزیل العزیز الرحیم کو تسلیم کیا کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہو رہی ہے، اس کو تسلیم کیا، تو آج انہیں آواز آئے گی سلام سلام، اور یہ کس کی طرف سے آواز ہوگی؟ رب رحیم کی طرف سے یہ آواز آئے گی۔ اب انذار ٹھکرانے والوں کا اخروی انجام ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ ایک انجام اور اس مثال تو شروع سورہ میں مذکور ہے۔ قیامت کے دن حکم ہوگا، مجرموں وامتاز الیوم ایھا المجرمون، مجرموں آج الگ ہو جاؤ۔ فرد جرم کیا ہے؟ میں نے تم سے عہد لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہیں کرو گے، صرف میری عبادت کرو گے، یہی صراط مستقیم ہے، لیکن تم نے بات نہیں مانی، حالانکہ تم دیکھ چکے تھے کہ تم میں سے بہت خلقت کو اس نے گمراہ کیا۔ تمہارے سامنے ہے کہ شیطان نے کتنے لوگوں کو گمراہ کیا، پھر بھی تمہیں عقل نہ آئی۔ اچھا، یہ فرد جرم ہے، اب سنو سزا کیا ہے۔ ھذہ جہنم التی کنتم توعدون، یہ جہنم ہے جس سے تمہیں ڈرایا جاتا تھا، آج وہ تمہارے سامنے ہے، یہ سزا ہے۔ دیکھیے یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَأَنِ اعْبُدُونِی، میری ہی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھی راہ ہے۔ سورہ کی شروع میں فرمایا تھا کہ اِنَّکَ لَمِنَ الْمُرْسَلِینَ عَلَىٰ صراط مستقیم، کہ آپ رسول ہیں اور صراط مستقیم پر ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ صراط مستقیم اللہ کی عبادت اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا نام ہے، یا دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں
کہ کتاب و سنت کی پیروی کا نام یہی صراط مستقیم پر گامزن ہونا. کتاب و سنت یہ صراط مستقیم ہے. فرمایا کہ آخرت کی سزا تو اپنی جگہ رہی. اگر ہم چاہیں تو دنیا میں ہی ان مجرموں کی آنکھیں موند دیں اور ان کی شکلیں مسخ کر دیں، پھر نہ آگے جا سکیں نہ پیچھے آ سکیں. اور یہ ہمارے لیے کیا مشکل ہے. دیکھتے نہیں ہو کہ جسے ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی آنکھیں، اس کی شکل اور اس کی جسمانی ساخت بدل دیتے ہیں. کبھی انسان کو اپنے بڑھاپے پر غور کرنا چاہیے. دن بدن ہم اس منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں. کیا خوبصورت چمکتا دمکتا جوان، اور پھر وہ رنکلز پڑھتے پڑھتے کبھی انسان دیکھے تو اپنی شکل بھی نہیں پہچان سکتا کہ یہ میں ہی ہوں. تو فرمایا کہ جو بڑھاپے میں تمہیں وہ الٹی، وہ جو بچپن ہے اس عمر میں اللہ تعالیٰ لوٹا سکتا ہے، تمہاری ساخت الٹ سکتا ہے، وہ اللہ تمہیں جوانی میں بھی پکڑ سکتا ہے. فرمایا کہ جب ہم بڑھاپے میں یہ کرتے ہیں تو جوانی میں بھی کر سکتے ہیں. پھر بھی لوگوں کو عقل نہیں آتی. لوگ کہتے ہیں کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ شاعر ہیں. اس کے جواب میں اس کلام کا مقام اور مرتبہ بتایا گیا کہ وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، کہ ہم نے آپ کو شاعری نہیں سکھائی اور نہ ہی شاعری آپ کے منصب اور شخصیت کے لائق ہے. شاعر تو اس لیے کہ شاعر کیا ہیں، بے پر کی باتیں کرتے ہیں، مبالغہ کرتے ہیں، اور جتنا یعنی جس شعر میں جتنا جھوٹ زیادہ ہوگا وہ شعر اتنا ہی خوبصورت ہوگا، اتنا ہی لذیذ وہ شعر ہوگا، اس کی بڑی طلب ہوگی. اور پیروی کون کرتے ہیں شعراء کی؟ یتبعہم الغاوون، جو بھٹکے ہوئے ہیں، گمراہ ہیں، وہ شعراء کی پیروی کرتے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو سنو. ایک ایک بات وہ تولی ہوئی بات ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی، نہ مبالغہ ہے نہ حق سے کمی ہے. اور جو آپ کی پیروی کر رہے ہیں وہ عقل سلیم کے مالک ہیں اور اجلے کردار کے مالک ہیں. تو یہ شاعری نہ تو آپ کے منصب کے لائق ہے اور نہ ہی آپ کی شخصیت اس سے کوئی لگا کھاتی ہے. آپ تو صراط مستقیم پر چل رہے ہیں. فرمایا کہ یہ باتیں شاعری اور خیالی نہیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، یہ سراسر نصیحت اور حقیقت ہیں اور روشن قرآن ہیں. اور ہم نے یہ قرآن اس لیے سکھایا ہے تاکہ آپ انذار کریں ان لوگوں کو جو زندہ ہیں. یہ قرآن ہم نے اس لیے نازل کیا تاکہ آپ زندوں کو انذار کریں، ان کو بات سمجھائیں. اب زندہ تو سبھی ہیں، لیکن فرمایا کہ زندہ کون ہیں؟ جن کے دل زندہ ہوں، ان کو انذار کریں جو زندہ دل ہیں. یہ زندہ دل وہ نہیں ہیں جو لاہوری ہوتے ہیں. ہمارے لاہوری جو چاہے کرتے رہے تو کہتے ہیں زندہ دلان لاہور. تو یہ وہ زندہ دلی نہیں ہے. زندہ دل ان کے ہیں جن کے دل میں اللہ کی یاد ہوتی ہے، جن کو آخرت یاد رہتی ہے، وہ زندہ دل ہیں. تو فرمایا کہ آپ انذار کریں زندہ دلوں کو. فرمایا کہ جن لوگوں نے اپنی صلاحیتوں کو معاف نہیں کر لیا اور اس لیے نازل کیا ہے کہ کافروں پر حجت قائم ہو جائے. اب اس کے بعد پھر دعوت فکر ہے. ذرا دیکھو اس چھوٹے سے انسان کو ہم کتنے بڑے بڑے جانوروں کا مالک بنا دیتے ہیں. چھوٹا سا انسان اور ہاتھی جیسے جانور کو اس پر وہ حکومت کر رہا ہے، اور جانور ان کا حکم مانتے ہیں. یہ انہیں سواری کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں اور ان کا گوشت بھی کھاتے ہیں، اور بھی فائدے ہیں، دودھ بھی پیتے ہیں. اتنی نعمتوں پر یہ لوگ اپنے خالق و مالک کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ شکر کیسے کہ جیسے جانور ان کے تابع فرمان ہیں، یہ بھی اپنے مالک کے فرما بردار رہیں اور صرف اسی کی عبادت کریں. اب اللہ شکوہ فرما رہا ہے. شکر تو کیا کرتے، اللہ کو چھوڑ کر اور خدا بنا لیے، اس امید میں کہ وہ مشکلات میں ان کی مدد کریں گے. حالانکہ جو انعام فرما رہا ہے اور
تو مدد بھی وہی کر سکتا ہے، اور جن سے یہ امید لگائے بیٹھے ہیں وہ ان کی ذرا بھی مدد نہیں کر سکتے، بلکہ وہ ان کے حوالے سے ایک مخالف فریق کے طور پر حاضر کیے جائیں گے۔ قیامت کے دن انکار کریں گے کہ ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، ہم نے کب کہا تھا کہ ہماری کوئی پوجا کرے، تو وہ ان کے مخالف کے طور پر اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے۔ اب اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، فلا يحزنك قولهم، ان لوگوں کی ناحق اور شرک آلود باتوں سے رنجیدہ نہ ہو، ہم ان کے چھپے اور کھلے اعمال کو خوب جانتے ہیں، ہم خود ان سے پوچھ لیں گے۔ اس کے بعد تخلیقی قدرت کے حوالے سے آخرت کے بارے میں شبہات کا جواب ہے۔ انسان یہ کہتا ہے کہ کون مجھے دوبارہ زندہ کرے گا؟ یہ انسان ذرا اپنی اصل کے بارے میں غور کرے۔ پانی کی ایک بوند ہے جسے ہم نے ایک خوبصورت انسان بنا دیا، بڑا ہوا تو ہمارے سامنے بولنے لگا، ہماری قدرت کے بارے میں باتیں بناتا ہے، اپنی اصل کو بھول گیا، کہتا ہے جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو کون انہیں زندہ کرے گا؟ کہہ دیجئے جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا وہی زندہ کرے گا، وہ ہر چیز کا پیدا کرنا خوب جانتا ہے، اور اس کی شان یہ ہے، یہ ایک بڑی عجیب مثال اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ اس کی شان یہ ہے، الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون، سبز درخت سے آگ پیدا کی جسے تم سلگاتے ہو، سبز درخت ہے اس سے آگ پیدا کی جسے تم سلگاتے ہو اور حرارت حاصل کرتے ہو۔ یہ دیکھیے حرارت، یہ زندگی کی علامت ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ فلاں ٹھنڈا ہو گیا، جانور ٹھنڈا ہو گیا یعنی مر گیا، جب تک کوئی چیز زندہ ہے اس میں حرارت ہے، تو حرارت زندگی کی علامت ہے۔ سبز درخت خشک ہوا گویا مر گیا، ٹھنڈا ہو گیا، سبز درخت خشک ہوا گویا مر گیا، پھر اسی سے آگ گویا زندگی برآمد ہوئی، جب خشک ہوا تو گویا مر گیا، اب اس مرے ہوئے درخت سے آگ، اس کو جلاتے ہیں ہم تو آگ برآمد ہوتی ہے، تو اس سے آگ گویا زندگی برآمد ہوئی۔ تو جو اللہ سبز درخت کے مرنے کے بعد اس سے آگ گویا زندگی پیدا کر سکتا ہے، وہ زندہ انسان کو بھی مرنے کے بعد زندہ کر سکتا ہے۔ اور ذرا سوچو، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا وہ ان جیسے زندہ انسان پیدا کرنے پر قادر نہیں؟ یقیناً قادر ہے، وہ بڑا خالق ہے اور تخلیق کرنا خوب جانتا ہے، اور اس کے لیے تخلیق کچھ دشوار بھی نہیں۔ وہ تو جب کچھ پیدا کرنا چاہتا ہے تو بس اتنا کہتا ہے کہ کن بھی فیکون، اور وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ لہٰذا دوبارہ زندگی پانے کے بارے میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس سورہ کی آخری آیت میں فرمایا گیا کہ گزشتہ بیان سے ثابت ہوا کہ وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا مکمل اختیار اور اقتدار ہے وہ پاک ہے ہر عاجز سے، ہر عیب سے، ہر نقص سے۔ وہ اس کائنات کو فنا کر کے دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، لہٰذا جو کچھ کہا جا رہا ہے اسے مان لو اور صرف اسی کی عبادت کرو۔ سورت کا اختتام توحید پر اور آخرت پر ہو رہا ہے، آغاز میں بھی اللہ نے توحید اور آخرت کا ذکر فرمایا تھا۔ الحمدللہ سورہ یاسین کے مضامین ختم ہوئے، اب ہم سورہ صافات کے مضامین کو سمجھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ بھی مکی دور کی سورہ ہے، توحید، رسالت اور آخرت کا بیان اس میں عجیب انداز سے، ہر سورت کا اپنا ایک نرالا انداز ہے، ایک ہی مضمون ہوتا ہے، لیکن اسے اللہ تعالیٰ جب بیان فرماتا ہے مختلف مواقع پر تو انداز ہر جگہ مختلف ہوتا ہے، ہر سورت کی اپنی ایک خوشبو ہے۔ فرمایا والصافات صفا، یہاں قرآن مجید میں قسم
اس لیے آیا کرتی ہے کہ اللہ جس بات کی قسم اٹھا رہا ہے اس حال کو، اس چیز کو اپنی بات کے لیے شاہد بنا کر پیش کر رہا ہے۔ تو فرمایا قسم ہے، یعنی شہادت دے رہے ہیں، صف باندھ کر عبادت کرنے والوں کی قسم، یعنی فرشتے اور انسان جو صف باندھے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہ نماز باجماعت گویا اس آیت کا مصداق ہے۔ فالزاجرات زجرا، اور ڈانٹ کر جھڑکنے والوں کی، نہی عن المنکر کرنے والوں کے، فرشتے ہوں یا انسان ہوں۔ فالتالیات ذکرا، اور ذکر کے طور پر تلاوت کرنے والوں کی، فرشتے بھی تلاوت کرتے ہیں، انسان بھی تلاوت کرتے ہیں۔ تو اللہ کو یہ حالتیں اتنی پسند ہیں کہ ان حالتوں کو اللہ گواہ بنا کر یہ فرما رہا ہے، ان الہکم لواحد، تمہارا الہ صرف ایک الہ ہے، رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، آسمانوں اور زمین اور مابین کا رب اور مشرقوں کا رب ہے۔ بس یہی مضمون، یعنی اس صورت کا موضوع یہی توحید ہے، الہکم لواحد۔ اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے لا الہ الا اللہ کے مفہوم کی وسعت کو واضح فرمایا کہ لا الہ کا مفہوم کتنا وسیع اور کن کن چیزوں کی نفی ہوتی ہے، اور اللہ کی شان اور اس کی عظمت کتنی بے پناہ ہے۔ فرمایا کہ ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے زینت بخشی۔ ایک تو زینت کا کام ہے، کتنا خوبصورت آسمان نظر آتا ہے۔ جب ہماری لاہور کی فضا اتنی صاف نہیں ہے، جب دیہات میں جائیں یا پہاڑوں پہ جا کر دیکھیں، اللہ اکبر، بہت ہی خوبصورت ہے یہ آسمان۔ اور دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے ان ستاروں کا کہ سرکش شیطان سے حفاظت کے لیے ہم نے ان ستاروں کو رکھا ہے۔ جب یہ شیاطین اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں تو ملأ اعلیٰ کی جانب تو سن نہیں سکتے، اور ہر جانب سے ستارے انہیں مارے جاتے ہیں بھگانے کے لیے، اور مسلسل پیہم عذاب اور سزا ان کو ملتی رہتی ہے۔ ہاں اوپر جاتے ہیں، کوئی بات فرشتوں میں ہو رہی ہے، کوئی بات اچک لیتے ہیں تو شہاب ثاقب آتا ہے اور ان کی ٹھکائی کر کے ان کو پھر زمین پر پھینک دیتا ہے۔ اور وہی کوئی جو بات آدھی سنی ہوئی ہوتی ہے تو اس زمین پر جن انسانوں کا ان سے تعلق ہوتا ہے، ان شیطانوں سے، یعنی انسانوں کے روپ میں جو شیطان ہوتے ہیں، یہ ان کو آ کر بات کہہ دیتے ہیں۔ اب وہ جو بات وہاں سے سنی ہوئی ہے وہ تو سچی ہوتی ہے، اب جب یہاں اپنے ایجنٹوں کو یہ بات کہتے ہیں تو وہ اس میں 100 جھوٹ اور ملاتے ہیں اور اپنا دھندا چلاتے ہیں۔ کوئی ایک بات سچی ہو گئی تو کہیں گے کہ دیکھیے وہ بڑا کرنی والا پیر ہے جی، وہ بڑا عامل ہے، بڑا ستارہ شناس ہے، تو لوگوں کے ٹھٹ وہاں پہ لگ جائیں گے۔ تو فرمایا یہ سب شیطانی دھندا ہے یہ۔ فرمایا فاستفتہم، ان سے پوچھیے۔ یہاں اس سوال سے اصل میں مخاطب کو دعوت غور و فکر دی جا رہی ہے، یعنی استفتاء، یہ جو پوچھا جا رہا ہے کہ ان سے پوچھیے، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو معلوم نہیں ہے، معلوم ہے، اللہ کو معلوم ہے، لیکن جب سوال کیا جاتا ہے تو انسان اس پر سوچتا ہے، اس میں غور کرتا ہے۔ تو ایسے یہ جو استفتاء ہے اس میں مخاطبین کو دعوت غور و فکر دی جا رہی ہے۔ یہاں یہ جو پہلا مقام ہے فاستفتہم کا، یہاں اپنی تخلیق اور آخرت کے بارے میں دعوت فکر ہے، اور پھر اس کی تائید میں آیت نمبر 22 سے آیت نمبر 74 تک آخرت کے احوال ذکر فرمائے اور جھنجھوڑا گیا، اور آخر میں بتایا گیا کہ وہ جہنم میں اس لیے گئے، یہ لوگ جن کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ جہنم میں جائیں گے، یہ جہنم میں اس لیے گئے کہ انہوں نے رسولوں کی بات نہیں مانی۔ پھر رسولوں کا ذکر کیا گیا کہ ان کی دعوت ہی یہ تھی کہ ان الہکم لواحد، تمام رسولوں کی، اور یہی صورت کا موضوع ہے۔ ان واقعات کے اختتام پر پھر فرمایا گیا کہ فاستفتہم، ان سے پوچھیے۔ پہلا جو تھا وہ دعوت غور و فکر تھی، اور دوسری مرتبہ جو فاستفتہم آیت نمبر 146 میں یہ جو فرمایا گیا، تو وہاں شرک کے بارے میں لوگوں کو غور کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے کہ شرک نہایت نامعقول فکر اور عقیدہ ہے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں
توحید کو سمجھانے کے لیے آخرت کا ذکر پہلے کیا۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ پہلے توحید کا ذکر آتا ہے، اس میں رسالت بھی ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ آخرت کا ذکر فرماتا ہے، جیسے سورہ یاسین میں۔ لیکن یہاں پر ترتیب بدل گئی، پہلے اللہ نے آخرت کا ذکر کیا اور پھر رسولوں کا ذکر فرمایا۔ اشارہ ہے کہ اگر فکر آخرت پیدا ہو جائے تو توحید کا تسلیم کرنا، رسولوں کی بات ماننا آسان ہو جائے گا۔ ارشاد فرمایا کہ لوگ یہ کہتے ہیں یہ ایک جادو ہے، اچھا جب ہم مر جائیں گے، مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو اٹھائے جائیں گے؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں، تم ذلیل ہوگے، ایک جھڑکی تو ہوگی، سب لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے اور دیکھیں گے، اس وقت کہیں گے کہ یا ویلنا ھذا یوم الدین، ہائے ہماری کم بختی، آج بدلے کا دن آ گیا۔ جس کا ہم دنیا میں ذکر سنتے تھے، آج وہ دن ہمارے سامنے آ گیا، یہ آج فیصلے کا دن ہے۔ اللہ فرمائے گا کہ ان ظالموں کو اور ان کے جوڑوں کو یا ان کی ازواج کو اور جن جن کی یہ اللہ کے علاوہ عبادت کرتے تھے، ان سب کو اکٹھا کرو اور ان سب کو جہنم کی راہ دکھاؤ۔ جب جہنم کی طرف لے جانے کا حکم ہوگا، چلیں گے، آواز آئے گی وقفوہم انہم مسئولون، انہیں روکو، انہیں روکو، ان سے ہم کچھ بات پوچھنا چاہتے ہیں، ان سے ہم کچھ بات پوچھنا چاہتے ہیں، انہم مسئولون۔ یہ مقام ذرا یاد رکھیے گا کہ یہ سوشل میڈیا میں اور تقریروں میں کچھ لوگ یہ بات کہتے ہیں، اور یہ کتابوں میں بھی لکھا گیا کہ یہ جو سوال ہوگا کہ اللہ فرمائے گا کہ انہیں روکو، ان سے ہم پوچھیں گے، اور سوال ہوگا کہ کیا تم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ، علی کی ولایت کو مانا تھا یا نہیں مانا تھا؟ یہ سوال کرے گا اللہ تعالیٰ کہ علی کی ولایت کا اقرار کرتے رہے دنیا میں یا نہیں۔ اگر نہیں کرتے رہے تو فرمایا جائے گا کہ چلو جہنم میں، اور اگر مانا تو کہا جائے گا کہ حالانکہ ذکر یہ چل رہا ہے مشرکین کا، ظالمین کا ذکر چل رہا ہے، ان کو جنت میں بھیجنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ سوال اللہ نے خود یہاں پر اگلی آیت میں ذکر کر دیا، ان سے پوچھا جائے گا ما لکم لا تناصرون، تمہیں کیا ہوا ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے؟ یعنی یہاں ان جھوٹے خداؤں کو بھی اکٹھا کیا جائے گا اور ان کے عابدوں کو بھی اکٹھا کیا جائے گا۔ تو اللہ فرمائے گا کہ انہیں ذرا روکو، اب عابد اور معبود آمنے سامنے ہیں، تو اللہ فرمائے گا کہ تمہیں کیا ہوا، آج تو مدد کا دن تھا نا، کیوں نہیں ایک دوسرے کی مدد کرتے؟ سب جہنم میں دھکیلے جا رہے ہیں۔ یہ سوال ہوگا حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بارے میں۔ یہ مقام نہیں ہے، یہ نہایت ہی بے ادبی ہے جو یہاں حضرت علی کا ذکر اس مقام پر وہ کر رہے ہیں۔ ان سے کچھ اور مکالمہ بھی ہوگا، اور جرم کیا ہے؟ انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون۔ جرم یہ ہے جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، یعنی لا الہ الا اللہ کے اقرار کر لو، تو یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے، تکبر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم معاذ اللہ ایک شاعر اور ایک دیوانے کے لیے ہم اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں۔ یہ نہیں ہوتا۔ ذرا غور ہمیں بھی کرنا چاہیے کہ کتنی چیزیں ہوتی ہیں، کتنی چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک طرف ہم دین کا ایک حکم سن لیتے ہیں، ایک چیز واضح طور پر اللہ نے قرآن میں فرما دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ایک چیز واضح طور پر آتی ہے، لیکن کہتے ہیں کہ ہمارا رواج یہ نہیں ہے، ہمارے خاندان کی ریت یہ ہے، لہٰذا ہم اسے نہیں چھوڑ سکتے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ معاشرے میں سروائیو کرنے کے لیے، سوسائٹی میں سروائیو کرنے کے لیے یہ کام کرنا ضروری۔ قرآن بھی موجود ہے، سنت بھی موجود ہے۔ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ جب ایک بات سمجھ آ گئی، اب اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اب اس کے مقابل میں اللہ تعالیٰ اپنے مخلص چنے ہوئے بندوں کا ذکر فرماتا ہے، انہیں اللہ تعالیٰ رزق عطا فرمائے گا اور ان کی عزت ہوگی، نعمتوں بھری جنت میں ہوں گے اور بڑے عیش و آرام میں، اور اللہ انہیں نہایت خوبصورت ازواج عطا فرمائے گا۔ اچھا، اب وہاں پر ایک دوسرے سے سوال کریں گے، یہ بڑا عجیب مقام ہے جی۔ ایک دوسرے سے جنتی ایک دوسرے سے پوچھیں گے، ایک کہے گا کہ بھائی میرا ایک دوست ہوا کرتا تھا دنیا میں، اور وہ یہ کہتا تھا کہ کیا تو بھی
یہ بات مانتا ہے کہ قیامت آئے گی؟ جب ہم مر جائیں گے تو ہڈیاں ہو جائیں گے تو پھر ہمیں اٹھایا جائے گا اور ہمیں اس کی جزا دی جائے گی؟ وہ ایک ہمارا دوست ہوتا تھا، تو غیبی آواز آئی، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، هل انتم مطلعون، اس دوست کو دیکھنا چاہتے ہو؟ ظاہر وہ کہیں گے ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کہاں ہیں، ہم تو آخرت پر ایمان لے آئے، لیکن وہ دوست ہمارا مذاق اڑاتا تھا، اچھا تم اسے دیکھنا چاہتے ہو، فطلع، اب وہ جنتی جھانکے گا، جی جنتی جھانکے گا، اسے معلوم ہے جنت ذرا اونچی ہے اور جہنم درمیان میں وہ دیوار ہے اعراف، اور پھر ادھر جہنم ہے، تو جنتی جنت سے جہنم میں جھانکے گا، فرآہ فی سواء الجحیم، دیکھے گا کہ وہ دوست جہنم کے سینٹر میں پڑا ہوا جل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ جنتی کہے گا واللہ تو نے تو مجھے بھی مروا دینا تھا، تو مجھے ہلاکت کے گڑھے میں گرا ہی دیتا، اگر رب کا کرم نہ ہوتا تو آج میں بھی تیرے ساتھ جہنم میں پڑا ہوتا۔ اس لیے ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہماری دوستیاں کن لوگوں کے ساتھ ہیں، ایسے تو نہیں ہیں جو دین کا مذاق اڑانے والے ہیں اور آخرت کو بھولے ہوئے لوگ۔ فرمایا کہ یہ بڑی کامیابی ہے، جنت میں پہنچ جانا، ان ھذا لہو الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے، لمثل ھذا فلیعمل العاملون، اس کے لیے کام کرنے والوں کو، محنت کرنے والوں کو محنت کرنی چاہیے، یہ بڑی کامیابی حاصل کرنے کے لیے۔ دنیا میں ہم کوئی بڑا منصب پانے کے لیے دن رات ایک کر دیتے ہیں، فرمایا کہ اس سے کہیں بڑی کامیابی جنت میں چلے جانا ہے، اس کے لیے کام کرنے والوں کو کام کرنا چاہیے۔ اب اس کے بعد اہل جہنم ہیں، ان کی جہنمی زندگی کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا اور پھر پیغمبروں کے حالات شروع فرمائے۔ گزشتہ یہ جتنے یعنی ماضی میں جتنے انبیاء آئے ان کے واقعات اللہ ذکر فرما رہا ہے، اور اس میں ایک تو ضمیر نا ہم، یہ قابل غور ہے، اور دوسرا کہ الہ کا مفہوم وہ کتنا وسیع ہے، وہ اس سے سمجھنا چاہیے۔ نوح نے ہمیں پکارا اور ہم جواب دینے والے ہیں، تو سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ نوح نے ہمیں پکارا اور ہم نے کیا خوب جواب دیا، انہیں اور ان کے گھرانے کو کرب عظیم سے نجات دی، ان کی ذریت کو ہم نے باقی رکھا، آنے والی نسلوں کے دلوں میں ان کا احترام ہم نے ڈالا، جو یہ سب کچھ کر سکے الہ وہی ہو سکتا ہے، لہٰذا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ یعنی یہاں پر کیا معنی سمجھ میں آ رہا ہے الہ کا؟ لا مجیب الا اللہ، لا مجیب الا اللہ ولا ناجی الا اللہ، پکاریں سننے والا صرف اللہ، نجات دینے والا صرف اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ تقریباً ہر واقعے میں یہ فرما رہا ہے کہ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم یوں ہی نیکوکاروں کو، مخلصوں کو جزا دیا کرتے ہیں۔ یہ جو کذالک ہے یہ مقام شوق اور مقام مسرت ہے، اس میں ہماری حوصلہ افزائی ہے کہ تمہاری کوئی حاجت ہو تو پیش کرو، ہم نے جیسے نوح کی حاجت روائی کی ہم تمہاری بھی حاجتیں پوری کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، ابراہیم علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ کا عملی اظہار یوں کیا کہ بتوں کی مرمت کر دی، اور جب قوم واپس آئی دیکھا کہ ہمارے بت ٹوٹے پھوٹے ہیں تو پوچھا، تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ ان سے پوچھو، اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھو۔ ظاہر ہے کہ وہ کوئی جواب نہیں دے سکے، اب آپس میں مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ ابراہیم نے ہمیں لاجواب تو کر دیا، لیکن ہم اپنے خداؤں کو کیسے چھوڑیں؟ مشورہ کیا، کہنے لگے کہ ابنو لہو بنیانا، ایک عمارت بنائی جائے،
اور اس میں آگ بھڑکائی جائے۔ کہتے ہیں کہ بڑی عمارت بنائی گئی اور اس میں کئی دن تک ایندھن ڈالا گیا اور پھر آگ لگائی گئی۔ جب خوب آگ بھڑک اٹھی تو کہا کہ القوہ فی الجحیم، اب ابراہیم کو اس آگ میں ڈال دو۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے انہوں نے ابراہیم کے خلاف چال چلی، انہیں شہید کرنا چاہا، انہیں جلانا چاہا، لیکن فجعلناہم الاسفلین، ہم نے انہیں ذلیل کر دیا۔ تو ابراہیم کو آگ میں زندہ ہم نے رکھا، جلانے والوں کو نامراد ہم نے کیا۔ جو یہ کر سکے وہی الہ ہو سکتا ہے، ہم نے کیا، لہٰذا مانو کہ الہ بھی لا الہ الا اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکلے، اللہ نے انہیں فلسطین میں ٹھکانہ عطا فرمایا اور ہم نے انہیں ایک حلم والے بچے کی، حلم والے لڑکے کی خوشخبری سنائی۔ حلم والا لفظ یہاں پہ استعمال کیا گیا، یہ اشارہ کر رہا ہے کہ اسماعیل یعنی جو ذبح ہوئے، جو اللہ کے نام پر قربان کیے گئے، وہ حضرت اسماعیل تھے۔ یہود کہتے ہیں کہ حضرت اسحاق تھے، حضرت اسحاق کا ذکر بعد میں آ رہا، یہ پہلا بیٹا تھا جو اسماعیل تھے، اور یہاں ان کی صفت ہے حلیم، متحمل، بردبار۔ یہ صفت ان کی قربانی کے اور ان کے قربانی کے جذبے سے بہت مناسبت رکھتی ہے، اس لیے حضرت اسماعیل اللہ کی راہ میں قربان کیے گئے۔ اور قربان بھی کس وقت کیے گئے؟ جب وہ ذرا بھاگنے دوڑنے کی عمر پر پہنچے، باپ کا سہارا ہے، 13-14 برس کی ہو سکتا ہے کہ عمر ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ تو جواب میں اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ابا جان، جو حکم کیا جا رہا ہے وہ کر گزریے۔ یہاں لفظ تؤمر، یہ نہیں فرمایا کہ جو خواب میں آپ نے دیکھا، بلکہ جو حکم دیا جا رہا ہے آپ وہ کر گزریے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ پیغمبر کوئی بھی ہو، انہیں خواب میں جو کچھ دکھایا جاتا ہے، جو کچھ کہا جاتا ہے، وہ ایسا ہی ہے جیسے عالم بیداری میں کوئی حکم دیا جا رہا ہے۔ اس لیے کہ پیغمبر خواب میں، بیداری میں، ہر حال میں شیطانی اثرات سے محفوظ ہوتے ہیں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے اور اسماعیل نے قربان ہونے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا، پیشانی کے بل ان کو لٹایا گیا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے بس اتنی بات فرمائی کہ انہوں نے اسماعیل کو پیشانی کے بل لٹا دیا، ماتھے کے بل لٹا دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا اللہ نے کوئی ذکر نہیں فرمایا۔ یہ بالکل اسی طرح کے ایک مقام ہے جیسا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا تھا، تو وہاں بھی اللہ نے یہ بات تو فرما دی کہ انہوں نے کنویں میں ڈالا، لیکن پھر اس کا ہوا کیا، یعنی وہ اس وقت کی کیفیت کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، اس لیے بس اتنا ذکر کر دیا کہ انہوں نے پیشانی کے بل لٹایا۔ ظاہر ہے کہ یہ منظر دیکھ کر فرشتے بھی پکار اٹھے ہوں گے، یا اللہ یہ وہ انسان ہے کہ جس کی تخلیق پر ہم نے اعتراض کیا تھا، آج ہم اپنے اعتراض پر شرمندہ ہو رہے ہیں۔ آواز آئی کہ ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح پر نیکوکاروں کو جزا دیا کرتے ہیں۔ یہ جو بات فرمائی گئی یہ ہمارے سمجھانے کے لیے کہ تمہاری اس طرح کی کوئی حاجت ہو تو اخلاص سے پیش کرو، ہم پوری کریں گے۔ اب فرمایا کہ ابراہیم کو اپنے وطن کے بدلے بہترین وطن ہم نے دیا، بڑھاپے میں اسماعیل جیسا بیٹا ہم نے بخشا، اسماعیل کو چھری تلے ہم نے بچایا، اور اسماعیل کے فدیے میں ذبح عظیم ہم نے دیا۔ آنے والی نسلوں کی زبانوں پر ابراہیم کے لیے سلام ہم نے جاری کیا، سلام علی ابراہیم، ہم بھی کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ تو آنے والی نسلوں کی زبانوں پر ابراہیم کے لیے سلام ہم نے جاری کیا۔ اسماعیل کے بعد انہیں اسحاق ہم نے عطا کیا، انہیں برکتیں ہم نے دی۔ جو یہ سب کچھ کر سکے الہ بھی وہی ہو سکتا ہے، لہٰذا لا الہ الا اللہ، ہاں ہدایت دینے والا بھی صرف اللہ، اور ہر نوازش کرنے والا بھی صرف اللہ، حکم دینے والا بھی صرف اللہ، برکتیں دینے والا بھی صرف اللہ۔
فرمایا کہ ابراہیم نے اپنی محبت کو ہماری محبت اور ہمارے حکم پر قربان کر کے بتایا کہ اللہ کی محبت سب محبتوں پر اور اللہ کا حکم سب مصلحتوں پر غالب رہنا چاہیے، ورنہ سمجھا جائے گا کہ ابھی لا الہ دل میں نہیں اترا۔ اللہ کی محبت، اللہ کا حکم سب چیز پر غالب ہے، وگرنہ لا الہ ابھی دل میں نہیں ہے، کچھ اور چیز اور بھی محبتیں دل میں موجود ہیں۔ وہ اقبال نے غالباً اسی مقام پر غور کرتے ہوئے کہا ہے کہ چو می گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را، جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں کانپ اٹھتا ہوں، جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں کانپ اٹھتا ہوں، اس لیے کہ میں جانتا ہوں لا الہ کی مشکلات کیا ہیں، لا الہ کا معنی کیا ہے میں جانتا ہوں۔ یہ لا الہ کا معنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ اس کے بعد موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ موسیٰ و ہارون پر کرم ہم نے کیا، انہیں اور ان کی قوم کو کرب عظیم سے نجات ہم نے دی، ان کی نصرت ہم نے کی، انہیں روشن کتاب ہم نے دی، انہیں سیدھی راہ ہم نے دکھائی۔ جو یہ سب کچھ کر سکے وہی الہ ہو سکتا ہے، لہٰذا لا الہ الا اللہ۔ تمہاری ایسی کوئی حاجت ہو تو لاؤ، پیش کرو، ہم پوری کریں گے۔ الیاس کو داعی بنا کر ہم نے بھیجا، انہیں سلام و احترام ہم نے عطا کیا۔ تمہیں ضرورت ہو تو ہم سے مانگو، تمہیں بھی عطا کریں گے، اس لیے کہ الہ ہم ہیں۔ لوط کو رسول ہم نے بنایا، انہیں اور ان کے گھر والوں کو نجات ہم نے دی، بدکاروں کو تباہ ہم نے کیا، اس لیے الہ بھی صرف ہم ہیں، مان لو لا الہ الا اللہ۔ یونس کو رسول ہم نے بنایا، جب وہ بھاگ کر کشتی میں سوار ہونے لگے اور کشتی میں سوار ہوئے اور آگ میں دریا میں گرائے گئے۔ جب یونس بھاگ کر کشتی میں سوار ہوئے اور دریا میں گرائے گئے اور مچھلی کا لقمہ بنے، وہاں دیکھو انہوں نے کیا کہا تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ نجات دہندہ صرف تو ہے۔ یہاں الہ کا معنی کیا ہے؟ نجات دہندہ، یہاں یعنی جو معبود ہے وہی نجات دہندہ ہو سکتا ہے۔ تو لا الہ الا انت کہ نجات دہندہ صرف تو ہے، سبحانک تو پاک ہے، میں قصوروار ہوں۔ تو جب انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں یہ کہا تو ہم نے انہیں نجات دی، ان کی زندگی کا سامان کیا۔ جو یہ سب کچھ کر سکے وہی الہ ہو سکتا ہے، لہٰذا لا الہ الا اللہ۔ تم آفتوں اور مشکلوں میں گر جاؤ تو ہمیں پکارو، تمہیں بھی ہم ہی نجات عطا فرمائیں گے۔ یہاں آیت نمبر 148 پر واقعات پورے ہوئے۔ اب اس کے بعد فرمایا فاستفتہم، یعنی ان واقعات سے ثابت ہو گیا کہ الہ صرف وہی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اگر اس کی اولاد ہوتی تو خدائی میں اس کے ساتھ شریک ہوتی، اگر اولاد ہوتی تو خدائی میں اس کے ساتھ شریک ہوتی۔ اولاد میں باپ کے اوصاف آیا کرتے ہیں، اس کا جانشین ہوتا ہے، تو اگر خدا کی اولاد ہوتی تو خدائی میں اس کے ساتھ شریک ہوتی، اور شرک کسی حال میں روا نہیں، اس لیے اس کا کسی سے کوئی رشتہ ناتا نہیں۔ یہ جو فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں اور جنوں کو خدا کا رشتہ دار کہتے ہیں سب جھوٹ ہے، اللہ اس سے پاک ہے۔ شروع صورت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جنات جب اوپر جاتے ہیں تو ان کی کیسی پٹائی ہوتی ہے، جو رشتہ دار ہوں ان کی یوں پٹائی کی جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کا کسی سے کوئی رشتہ نہیں، جو اپنی حد کو کراس کرے گا اس کو سزا ملے گی۔ فرمایا کہ تم اور تمہارے معبود کچھ نہیں کر سکتے، اور فرشتے اس کے سامنے صف باندھے کھڑے رہے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، یہ فرشتوں کی بات اللہ تعالیٰ نقل فرما۔ شروع صورت میں فرمایا تھا کہ وَالصَّافَاتِ صَفًّا، تو یہاں فرشتے کہہ رہے ہیں کہ اِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، تو فرشتے اللہ کے سامنے صف بستہ کھڑے ہیں اور اس کی تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ۔ عرب کہتے تھے ہمارے پاس کوئی نبی آتا، کوئی کتاب آتی تو عمل کر کے دکھاتے، آ گئی تو انکار کر رہے ہیں، اپنا انجام جان لیں گے۔ فرمایا یہ سب کچھ اس لیے ہوا، ہمارا فیصلہ تھا کہ رسولوں کی نصرت کریں گے۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ۔
اور ہمارا یہ فیصلہ تھا کہ ہمارا لشکر غالب آئے گا، اب بھی ایسا ہی ہوگا۔ ان کی باتوں کی پرواہ نہ کریں، عذاب آئے گا تو وہ برا وقت ہوگا، سب دیکھ لیں گے، حق اور حقیقت کھل جائے گی۔ سورہ کے بالکل آخر میں ارشاد ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ اس پورے بیان سے ثابت ہوا، پوری سورہ سے یہ ثابت ہوا کہ پاک ہے تیرا رب، پاک ہے تیرا رب ہر شرک سے، رب عزت والا، کوئی اس کی شان گھٹا نہیں سکتا، کوئی اسے جھکا نہیں سکتا۔ وسلام علی المرسلین، اور سلام ہو رسولوں پر کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ سمجھانے میں اپنا سب کچھ کھپا دیا۔ والحمد للہ رب العالمین، اور حقیقت یہ ہے کہ ہر حمد اور ہر عبادت کا حقدار صرف اللہ رب العالمین ہے۔ کسی بھی مجلس کے اختتام پر یہ آخری 3 آیتیں پڑھ لی جائیں تو مجلس میں جو کچھ خطائیں اور بھول چوک انسان سے ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں قرآن سننے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اے اللہ ہمیں قرآن پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما، قرآن کو ہماری زندگی کا حصہ بنا دے۔ اے اللہ قرآن اور رمضان کے وسیلے سے سب بیماروں کو شفا عطا فرما، غیب سے ہماری نصرت فرما، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ بدی کی راہیں بہت کھل گئیں، اے اللہ بدوں کی صحبت بہت بڑھ گئی۔ اے اللہ ہم ناتواں ہیں، اے اللہ ہم ناتواں ہیں، ناداں ہیں، تو ہی کرم فرما، ہماری اور ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ظاہری اور باطنی فتنوں سے بچا۔ اے اللہ ہمارے وطن کی بھی حفاظت فرما، ہمارے وطن کو ہر دم ہر قدم اور ہمہ جہت ترقی اور استحکام عطا فرما۔ اے اللہ دنیا بھر کے مظلوموں کی دستگیری فرما، ہمارے فلسطینی بھائیوں کی نصرت فرما۔ اے اللہ اسرائیلی ظالموں کی سرکوبی فرما، اور ان کے پشت پناہ منافقوں کی سازشوں کو ناکام فرما۔ وصلی اللہ وبارک وسلم علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، آمین یا ارحم الراحمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔